اردو نوٹس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مرزا غالب کی غزل کی تشریح پڑھیں گے، جس کا پہلا شعر ہے: دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اس پوری غزل کی تشریح ہم سنیں گے، تو اس سے پہلے یہ بتانا چاہیں گے کہ اردو ادب کے متعلق ہر طرح کے مواد کو مفت میں آن لائن پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urdunotes.com پر آ سکتے ہیں، جس پر آپ کو ہر طرح کے مواد مفت میں دستیاب ملے گا۔ تو چلیے اس غزل کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بر نہ آئے کیوں، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اس شعر کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ عاشق معشوق کو رونے سے روکتا ہے، اور معشوق کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آنسو روک سکے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ ہمارا دل کوئی اینٹ یا پتھر تو نہیں کہ کوئی بھی آئے اور ہمیں ستائے جائے اور یہ دل برداشت کرتا رہے۔ اب ہم سے صبر نہیں ہو سکتا، ہم روئیں گے اور ہزار بار روئیں گے، کوئی ہمیں کیوں ستائے۔ دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ غالب فرما رہے ہیں: دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستاں نہیں، دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستاں نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم سرے راہ بیٹھے ہیں، اور ظاہر ہے کہ راستہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، ہر شخص اسے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بت خانہ یا کعبہ کا در نہیں کہ کوئی ہمیں وہاں سے نکال دے، نہ ہی کسی کی دہلیز پر ہم بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں آئے اور اٹھائے یہاں سے۔ لہٰذا رقیب ہمیں یہاں سے اٹھ جانے کے لیے کیوں مجبور کر رہا ہے۔ تیسرا شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ جب محبوب کا جمال دل فروز دوپہر کے سورج کی مانند نظارہ سوز ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو پھر وہ اپنا چہرہ پردے میں کیوں چھپاتا ہے، وہ کیوں بے نقاب نہیں ہو جاتا۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دشنائے غم زدہ جاں ستاں، ناوک ناز بے پناہ، دشنائے غم زدہ جاں ستاں، ناوک ناز بے پناہ، تیرا ہی عکس رخ سہی، سامنے تیرے آئے کیوں۔ شاعر محبوب سے مخاطب ہے، کہتا ہے کہ اے محبوب، تیرے نازوں کے خنجر جان لینے والے اور تیری اداؤں کے تیر بے پناہ ہیں کہ کسی کو ان سے امان نہیں مل سکتا۔ اب جب تیرے ناز و ادا کی جانستانی کا یہ عالم ہے تو کس کی مجال ہے جو تیرے سامنے آئے، بلکہ جب تیری ہی روح کا عکس تیرے سامنے پڑے گا تو اس کو بھی گزی پہنچے گی۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ قید حیات و بند و غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ شاعر کہتا ہے کہ حیات کی قید اور بند غم دراصل دونوں ایک ہی ہیں، دونوں میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ جو آدمی زندگی کی قید میں ہے وہ ہمیشہ مصائب و آلام میں مبتلا رہتا ہے،
اور جو شخص مشکلوں میں گرفتار ہے وہ بھی رنج و غم میں پھنسا رہتا ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کو غم سے نجات نہیں مل سکتی، اور جب موت آئے گی تو غم بھی نہیں رہیں گے۔ اگلا شعر ہے، حسن اور اس پہ حسن زن، رہ گئی بوالہوس کی شرم۔ حسن اور اس پہ حسن زن، رہ گئی بوالہوس کی شرم، اپنے پہ اعتماد ہے غیر کو آزمائے کیوں۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ ایک تو محبوب بہت حسین ہے اور اس پر اسے گمان بھی، جو درست بھی ہے، کہ میرا مارا ہوا کبھی بچتا نہیں اور میرے غمزے کا تیر کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اب جب اس کو ایسا یقین ہے تو وہ رقیب کا امتحان کیوں لے؟ اس طرح اس حسن زن نے رقیب کی لاج رکھ لی، اور ورنہ رقیب کوئی سچا عاشق نہیں۔ اگر محبوب اس کا امتحان لے لیتا تو حقیقت سب پر عیاں ہو جاتی۔ اگلا شعر ہے، وہاں وہ غرور عز و ناز، یا یہ حجاب پاس وضع۔ وہاں وہ غرور عز و ناز، یا یہ حجاب پاس وضع، رہ میں ہم ملے کہاں بزم میں وہ بلائے کیوں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے ہم راستے میں اس لیے نہیں ملتے کہ ہم کو اپنی وزاداری کا پاس ہے، اور نہ ہی ہماری عزت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس سے سر راہ بات کریں۔ ادھر وہ ہمیں اپنی محفل میں اس لیے نہیں بلاتا کہ اس کے عز و ناز میں فرق آتا ہے، لہٰذا ان حالات میں اس سے ملاقات کیوں کر ہو سکتی ہے۔ اگلا شعر ہے، ہاں وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا ہی سہی۔ ہاں وہ نہیں بے وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا ہی سہی۔ بے وفا سہی جس کو ہو دین و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں۔ عاشق کے ہمدرد اس کو سمجھاتے ہیں کہ تیرا محبوب بے وفا ہے، اس کے عشق سے دور رہ اور ایسے بے وفا کے لیے اپنی دین و دنیا خراب مت کر۔ اب عاشق یہ سن کر ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو وہ بے وفا ہی سہی، جس کو اپنا دین و دل پیارا ہے اس کی گلی میں نہ جائے، یعنی تمہیں اپنا دین و دل عزیز ہے تو اس سے عشق نہ کرو، مگر ہم تو جائیں گے اور اس سے عشق بھی کرتے رہیں گے۔ اگلا شعر ہے، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں۔ غزل کے آخری شعر یعنی مقطع میں غالب جیسے مر گئے ہیں، احباب غم میں زار زار رو رہے ہیں اور سینے پیٹ کر ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ اب ان احباب کو تسکین دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ غالب کی ذات سے تو کچھ خاص فائدہ نہ تھا، اور اس کے مر جانے سے تمہارے کون سے کام بند ہو جاتے ہیں، لہٰذا تم اس طرح کرو، اس طرح ہائے ہائے کر کے زار زار کیوں رو رہے ہو۔ تو یہ تھی آج کی اس غزل کی تشریح۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ اس غزل کی تشریح کو تحریری صورت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، تو وہاں سے آپ اس غزل کی تشریح کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔